نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی حالات میں سے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے غلام تمہارے حصے دار ہوتے ہیں اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے، یوں کہ تم اور وہ اس میں برابر کے حصے دار بن جاؤ، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو ان سے جیسے تم ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے۔ یوں کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے کہ جو عقل مند ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کفار عرب جب حج کے لیے احرام باندھتے تھے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن جب وہ تلبیہ پڑھتے تھے جو کافر تھے عرب کے، تو وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تعالی ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے، تو اس کا مالک بھی ہے اور اس چیز کا بھی تو مالک ہے جس کا وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کہ ان کی تلبیہ میں ان کافروں کی حماقت کے جو وہ کر رہے ہیں اس کا ذکر فرمایا، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فرمایا کہ کفار ایک طرف تو اپنے معبودوں کو خدا کا مملوک قرار دے رہے ہیں اور پھر انہیں اللہ کی خدائی میں اور تصرف میں اس کا شریک بنا رہے ہیں کہ جو اس کا ہم پایا ہو۔ فرمایا کہ یہ وہ سفید جھوٹ ہے اور صریح کس بیانی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا شریک بنایا، یعنی اللہ پر کتنا بڑا بہتان یہ کفار عرب لگاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنا شریک بنایا ہے اور انہیں مساوی حقوق اور مملکیت بخش دیے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور توحید کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک عام فہم مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ کہتے تھے کہ اے مولا کہ جسے تو نے خود اپنا شریک بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عام فہم مثال ان کے لیے دی ہے۔ سنیے وہ مثال اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خداوند عالم کے ساتھ مختلف قسم کے شریک ٹھہرانے والوں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے، کیا تمہارے زر خرید غلام اس میں اس طرح کے حصے دار ہوتے ہیں کہ ملکیت کے جملہ حقوق، ان میں تصرف کرنے کے جملہ اختیارات انہیں حسب منشا جب چاہیں وہ استعمال کر کے انہیں مکمل آزادی تم نے انہیں دے دی کہ تمہارا مال بظاہر جو میں نے تمہیں دیا ہے اور اس کو تم اپنا کہتے ہو، اب بتاؤ جو تمہارے غلام ہیں تم اور دونوں برابر ہو، اور جیسے تم خرچ کرتے ہو تمہارے غلام بھی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر تم اپنی مرضی کی یعنی وہ غلام جو ہیں اب ان کا بھی تم یہ سوچتے ہوئے کہ اگر تم اپنی مرضی سے ان کی اجازت کے بغیر خرچ کرنے لگو تو تمہیں ان کی طرف سے مزاحمت کرنے، اعتراض کرنے، دنگا فساد کرنے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسا نہیں اور یقیناً ایسا نہیں تو تم خود ہی انصاف کرو کہ تم اپنے غلاموں کی شرکت کو گوارا کر سکتے ہو۔ یعنی کوئی بھی آج بھی اگر نوکر اور سیٹ برابر نہیں ہوتے، نوکر ہوتا ہے وہ اس کی دکان میں کام کرتا ہے، وہ اس کو سیلری دے گا، لیکن سیٹ اور نوکر ایک جیسے نہیں کہ جیسے جتنا سیٹ خرچ کرے گا اتنا ہی نوکر۔ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو ہر چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے،
तुम उसके साथ इन बेजान मूर्तियों को या फना हो जाने वाले इंसानों को शरीक बनाते हो। तुम खुद ही सोचो कि ये कितनी बेइंसाफी है, बल्कि ये ऐसी हमाकत और नादानी है कि इससे बढ़कर कोई दूसरी हमाकत नहीं हो सकती कि तुम तो बड़े अक्लमंद बनते हो और तुम्हारा जहन तो इतना शार्प है कि तुम मामले की तह तक पहुंच जाते हो, लेकिन तुम्हारी जहानत और तुम्हारी मामला फहमी का तो तुम बड़ा चर्चा है दूर तक, लेकिन तुम्हें इतनी बेइंसाफी और हमाकत करते हुए तुम्हें ज़ेब नहीं देती कि तुम किसी को अल्लाह के साथ यानी किसी मूर्तियों को अल्लाह का शरीक बनाओ या किसी इंसान को उसका शरीक बनाओ। यहाँ पर ये बात हमें समझाई गई और बाज़ हज़रात इसी लब्बैक को और इस आयत को पढ़कर हम अहले सुन्नत व जमात पर ये इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं बाज़ लोग कि तुम्हारा भी यकीदा है कि कुफ़ार का जो अपने बुतों के बारे में था, तो इस आयत की सादा तोज़ी तो मैंने आपके सामने रख दी। ये इल्ज़ाम लगाने वालों से ही हम सवाल करते हैं तो तुम लोग भी कितनी बड़ी ज़्यादती करते हो। क्या कलमा गो जिसने कलमा नबी का पढ़ा है, ख्वाह उसका उस नबी का कितनी ही शान अरफा व आला है, वो सब बंदा जानते हैं। हम तो अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के किसी नबी के मुताल्लिक़ ये अकीदा नहीं रखते कि वो अल्लाह के शरीक हैं, बल्कि हुजूर तो जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात जिनके लिए बनाया, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, शफीउल मुज़निबीन बनाया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है और साहिब मकाम महमूद हैं, साहिब लिवाइल हम्द हैं, ये सारी बातें हमें पता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम हुजूर को अल्लाह के बंदे और उसके रसूल ही कहते हैं, क्योंकि हम कलमा यूं ही पढ़ते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कभी हम उनको अल्लाह का शरीक नहीं बनाते। तो ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये आयत करीमा किस पसे मंज़र में नाजिल हुई, लेकिन वो किस पसे मंज़र में बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इस आयत में अगर आप गौर करें तो ये बात बड़ी काबिल गौर की कि फरमाया कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून, कि हम अक़ल वालों के लिए इसी तरह मुफस्सल निशानियाँ बयान करते हैं। यानी निशानियाँ तो उमूमी तौर पर सबके लिए हैं, कायनात में जो भी है सबके लिए है, लेकिन अक़ल जिनके पास है तो फरमाया अक़ल इस्तेमाल करने वालों का बतौर ख़ास अल्लाह ने इसीलिए ज़िक्र किया कि यही लोग दर हकीकत अल्लाह की निशानियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो अल्लाह ने अक़ल दी है इसको इस्तेमाल करनी चाहिए, ये नहीं कि लकीर के फ़कीर बनकर जिसने अगर जो नज़रिया दे दिया वो सुन लिया और उसी को अपना लिया, ये नहीं करना चाहिए। यही कुरान का पैगाम है। आगे इरशाद फरमाया बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म वमन यहदी मन अज़ल्लल्लाहु वमा लहुम मिन नासिरीन, बल्कि ज़ालिमों ने जहालत से अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो जिसको अल्लाह ने गुमराह किया हो उसे कौन हिदायत दे सकता है और उनका कोई मददगार नहीं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया जिन ज़ालिमों ने अल्लाह का शरीक ठहराया उन्होंने अपनी जहालत की वजह से, अब देखिए उनके पास इल्म नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी जहालत से अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और किसी दलील के बगैर उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक साबित किया। तो फरमाया जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता और मुशरिकों के लिए कोई मददगार नहीं कि जो उन्हें कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। आगे इरशाद फरमाया फ़अक़िम वजहका लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। तो हर बातिल से अलग होकर अपना चेहरा अल्लाह की इताअत के लिए सीधा करो, सीधा रखो। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है कि जिस पर उसने लोगों को पैदा किया, अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली न करना, यही सीधा दीन है। मगर बहुत से लोग नहीं जानते। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सबसे पहली बात ये इरशाद फरमाई कि फ़अक़िम वजहका लिद्दीनि हनीफ़ा, तो हर बातिल से अलग होकर अपना चेहरा
اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جب معاملہ واضح ہو گیا، اللہ کی وحدانیت روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی اور بہت سے مشرک محبوب اپنے ضد اور عداوت کی وجہ سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں گے، تو آپ ان مشرکوں کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائے اور اللہ کے دین پر خلوص اور استقامت اور استقلال کے ساتھ قائم رہیں۔ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اس آیت میں کیا مراد ہے؟ اللہ نے کس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو جس کو بھی پیدا کیا ایمان پر پیدا کیا، جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسی عہد پر اسے پیدا کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو عالم ارواح میں ان کو بلایا تھا اور ان سے پوچھا تھا، جو 90 پارے میں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت تک آئے گا سب سے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پر وہی بات فرمائی کہ الست بربکم کا جو وعدہ لیا گیا تھا، اسی عہد پر ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی عہد پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس اقرار کے ساتھ ہی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو خلقت ہے، اس سے مراد اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید اور دین اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور فطری طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ اس دین سے منہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دین ہر اعتبار سے عقل سلیم سے ہم آہنگ اور صحیح فہم کے عین مطابق ہے، اور لوگوں میں سے جو گمراہ ہوگا وہ جنوں انسانوں کے شیاطین کے بہکانے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوگا۔ اگر شیاطین نے اور انسانوں نے اسے نہ بہکایا تو پھر وہ دین فطرت پر اپنی عقل کو جب استعمال کرتے ہوئے بڑا بھی ہوگا اور دین اسلام کا مطالعہ کرے گا تو وہ فوراً، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب انہیں دین اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں حدیث پاک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا، حدیث پاک میں بھی وہی آیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے، بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا، حالانکہ میں نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی جو آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس بچے کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہوتے ہیں تو اسے نصرانی اور یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یعنی بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہی نصرانی، یہودی، مجوسی بناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ بات یہاں پر۔ اب لیکن ایک سوال آتا ہے، یہ مسئلے کے ساتھ ایک مسئلہ یہاں پر، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا آخرت میں اس کا فطری ایمان قبول ہو جائے گا؟ یہ سوال کرنے والے کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قانون بھی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ دنیاوی احکام یا اخروی نجات میں فطری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ شرعی ایمان معتبر ہے، یعنی دنیا میں اسے شرعی ایمان جو دین اسلام کا ہے وہی کلمہ پڑھ کر
نبی آخر الزمان کو مان کر اور ان کے دین کو اپنی زبان سے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا اور کوئی کہے کہ یہ فطرت پر پیدا ہوا تھا، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور آخری دو باتیں اسی آیت کی، فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی نہ کرنا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم شرک کر کے اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کرو، بلکہ اسی دین پر قائم رہو کہ جس پر اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور دوسرا اس کا معنی علماء نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کامل خلقت پر تمہیں پیدا فرمایا ہے تم اس میں تبدیلی نہ کرو۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ اللہ نے جس انسان کو جس طرح جیسے مرد پیدا کیا تو یہ بھی اللہ کی خلقت ہے کہ اس کو مرد بنایا اور اسے عورت بننے کا بڑا شوق ہے، تو یہ بھی تبدیلی کرنا کہلائے گا۔ یعنی اللہ نے اسے مرد پیدا کیا اور اسے اپنے آپ کو عورت بننے کا بڑا شوق ہے۔ جیسے کہ یہ ٹرانسجینڈر کا جو قانون ہے یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں کہ جس کا دل کرے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ عورت والی میرے اندر وہ خواہشات ہیں تو میں عورت بن جاؤں، تو یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو تبدیلی کرنے والے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی نہ کرو۔ اسی طرح مردوں کے لیے جو بال ہیں تو لوگ اسی طرح کی یعنی پورے عورت بننے کے لیے آج کل یہ فیشن چل پڑا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح عورتوں کے بال کندھوں سے نیچے تک، تو آج مردوں کے بھی اسی طرح نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح کانوں میں وہ بوندے پہننا، کڑے پہننا چوڑیوں کی جگہ، اس طرح یہ ساری اللہ نے اسے مرد بنایا لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور اسی میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہیئر پن یہ لیڈیز لگاتی ہیں، لیکن یہ اتنا فیشن چلتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بال لمبے کر کے ہر وہ نوجوان وہ ہیئر پن لگاتا ہے۔ اس کا شرعی مسئلہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر یہ لگا کر پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں سیکھتے۔ تو یہ باتیں ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلی۔ اور آخری بات اس میں فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ سیدھا دین ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اے لوگو تم اسی دین پر قائم رہو اور اس دین کو سیکھو، اور اس دین پر قائم رہنے پہ ہی عافیت ہے، اور اسی دین پر انسان دعا کرے کہ اللہ اسی دین اسلام پر ہمیں زندگی دے اور اسی دین اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنایا رب کریم اپنی بارگاہ میں سننا سنانا قبول فرما، سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ رب کریم ہم سب کو دین اسلام پر زندگی عطا فرما، اسی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس دین پر سختی کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ پیارا دین مرتے دم تک ہماری مولا کریم اسی دین پر ہمیں زندگی عطا فرما اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین، ہر برائی، ہر گناہ، ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہر گمراہی سے ہمیں مرتے دم تک بچا۔ یا اللہ، مولا کریم ہم بدبخت اگر تیرے ہاں لکھے ہوئے ہوں تو رب کریم ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے اور اسی سعادت مندی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ہر قسم کی بدبختی سے، زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کے نور کی برکت سے یا اللہ ان تمام حاضرین کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔